بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار قریش نے جو عہد نامہ تیار کر کے کعبے کے دروازے پر لٹکایا تھا، اس میں باتیں تو بہت کچھ لکھی تھیں، لیکن ذکر کرنے لائق کچھ ہی باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب تک مسلمان اسلام سے پھرے نہیں اور بت پرستی نہ اپنائیں، بائیکاٹ برابر جاری رہے گا۔ دوسرے، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گے یا ان کا ساتھ دیں گے، جیسے ابو طالب وغیرہ، ان کا بھی بائیکاٹ برابر جاری رہے گا۔ قبیلہ بنو ہاشم سے ابو لہب کو چھوڑ کر میل جول، شادی بیاہ اور لین دین وغیرہ سب اس وقت تک بند رہیں گے جب تک ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ دیں۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے قاعدے اس میں درج تھے۔ کعبے کے دروازے پر عہد نامہ لٹکائے جانے سے تمام قبیلوں نے اس عہد نامے کا احترام کرنا شروع کر دیا۔ اس بائیکاٹ کی بنیاد پر عام خیال یہی پایا جانے لگا کہ اب مسلمانوں کے دماغ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ٹوٹیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، اس لیے فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی تاریخ میں اس قسم کے بائیکاٹ کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی کہ خود وطن والوں نے کسی گروہ کے لیے زبردست بائیکاٹ کیا ہو کہ لوگ دانے دانے کو محتاج ہو جائیں۔ درہ اگرچہ لمبا چوڑا نہ تھا، پر اس پر دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا، نہ ضرورت، نہ زندگی کی کوئی چیز پیدا ہوتی تھی۔ مسلمان نہایت تنگی سے مجبوری کی حالت میں اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے تھے۔ چونکہ کھانے پینے کا سامان کافی تھا، یہ معلوم نہ تھا کہ بائیکاٹ کب تک رہے گا، اس لیے کھانے پینے میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ بچے بھی تھے، عورتیں بھی، بوڑھے اور جوان بھی تھے۔ نوجوان تو بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے تھے، پر بوڑھے اور بچے نہ کر سکتے تھے۔ مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے۔ بیچارے برداشت کر رہے تھے، یہ برداشت کرنے کی عادت ڈال رہے تھے۔ سن 7 نبوی محرم کے مہینے سے یہ بائیکاٹ شروع ہوا تھا۔ اب ذی الحجہ آ گیا تھا، گویا پورا 1 سال بائیکاٹ جاری رہا۔ مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھل اور بے حال ہو رہے تھے۔ جو سامان لے آئے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور سامان کون لاتا اور کس طرح سے لاتا؟ مجبوری سے مسلمان پیڑ کے پتے کھا کر دن کاٹ رہے تھے۔ چونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے، حج کے دنوں میں ہر آدمی پر پابندیاں اٹھا دی جاتی تھیں، اس لیے مسلمانوں پر سے پابندیاں اٹھا لی گئیں، گھیراؤ اٹھا لیا گیا۔ مسلمان درے سے باہر نکلے اس حال کے کہ تن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، بھوک سے کمزور اور نڈھال تھے، چلتے ہوئے لڑکھڑاتے تھے۔ ظالم سے ظالم آدمی بھی اس حالت کو دیکھ کر رحم کھا سکتا تھا، مگر کفار مکہ کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز اور جیسی باقی نہ رہ گئی، وہ ذرا بھی نہ پسیجے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھی، طواف کیا، حج سے فارغ ہو کر بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے گئے۔ ابو جہل ساتھ گیا، باوجود کہ آج حج کا دن تھا، کوئی مناہی نہ تھا، لیکن وہ آج بھی لوگوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں چیزیں بیچنے سے منع کر رہا تھا۔ تمام کفار ابو جہل کی طرح ظالم نہ تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کھا کر ان کے ساتھ سامان بیچا۔ شام تک مسلمان جتنا سامان لے سکتے تھے لے آئے، اور اس کے بعد پھر درے میں چلے گئے اور پابندی لگ گئی۔ جب تک مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان رہا، احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے، پر جب کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا تو پھر فاقے کی نوبت آ گئی۔ مسلمان خود کم کھاتے، بچوں کو اچھی طرح کھلاتے، مگر اچھی طرح کیا کھلاتے، صرف ایک وقت تھوڑا سا ستو گھول کر پلاتے تھے، رات اور دن میں ستو کے کچھ گھونٹ کا سہارا دیتے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد پھر بھوک لگ جاتی، کھانے کے لیے بچے چلاتے، ضد کرتے، روتے، لیکن کھانا کہاں تھا جو دیا جاتا؟ انہیں بہلایا جاتا۔ صبح کہتے کہ شام کو کھانا ملے گا، بچے شام کے انتظار میں چپ ہو جاتے، مگر شام ہو جاتی، کھانا نہ ملتا۔ بھوک زیادہ لگتی تو پھر رو کر کھانا مانگتے،
ان کے رونے سے ہر مسلمان کا دل متاثر ہوتا تھا، مگر کر کیا سکتے تھے؟ کھانا کہاں سے لاتے، کیسے ان کو کھلاتے؟ تمام بچے سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ قریش کی ظالمانہ پابندی سے مسلمان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی اجازت مانگتے اور آپ اجازت نہ دیتے تھے۔ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے وہ کام نہ کرتے تھے۔ صبر و استقلال سے وہ سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ سن 890 کا سال سخت گزرا، پھر حج کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کے اوپر سے نگرانی اٹھا لی گئی۔ مسلمان درے سے باہر آئے۔ اس بار وہ زیادہ کمزور اور نڈھال تھے۔